رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم. وقال في مقام آخر في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى قدم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وابصر الكرم. الله جل جلاله وعم نواله وعظم ذكره وأتم برهانه وأجل شانه کی حمد و ثنا. اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت نسل کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان کے روحانی پہلو اور اس کے ساتھ متصل کیونکہ ان دنوں عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی ایک روایت کے مطابق حضرت سید سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال جو ہے وہ 18 محرم الحرام کو سن 94 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. دوسری عالم اسلام کی عظیم شخصیت امام العاشقین سید المؤذنین حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال آج یعنی 20 محرم الحرام کو ہے. اور عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بھی یوم وصال جو ہے وہ 18 محرم الحرام کو ہے. آج ان 3 ہستیوں کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کریں گے کہ اللہ عز و جل ان اپنی کامل ہستیوں کا صدقہ، ان صحابی رسول کا صدقہ اور ان اشعار کا صدقہ اللہ عز و جل ہمارے ملک پاکستان اور آزاد کشمیر کو بقائے کلی عطا فرمائے. ہمارا اللہ عز و جل پر یقین کامل ہے کہ جس نے ہمیں اس
مملکت آزاد، مملکت خوددار، مملکت پاکستان عطا کی ہے، وہ ضرور سرکار کا فیض اس ملک کو عطا فرمائے گا۔ اور ہمارا یقین کامل ہے کہ وہ ذات کریم غائبانہ طور پر ہمارے ملک آزاد کشمیر اور پاکستان کی حفاظت فرمائے گا۔ جیسا کہ 65 میں، 48 میں، 71 میں اور 98 میں کارگل کی جنگ میں بہت سے روحانی پہلو ایسے منظر عام پر آئے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ عطائے رب ہے اور تحفہ مصطفیٰ ہے، اور اللہ عز و جل نے ہمیں یہ ملک، یہ آزاد ملک اور یہ خطہ کشمیر جو عطا کیا ہے، یہ سرکار کے قدموں کا صدقہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی ان بزرگوں کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، اور ان کے قدموں کی خیرات کھانے والے حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو ہم ذکر کریں گے تو اس روایت کی بنا پر، اس قول کی بنا پر، عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ جب ذکر کیا جائے اللہ کے نیک بندوں کا تو ان کے صدقے اللہ عز و جل اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم، قرآن رشید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا، ٹھہراؤ دیا، بسنا دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور زمین میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ایسے ہیں تم میں سے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 اس کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ ہم لوگ کسی چیز کی اہمیت جب تک جان نہ لیں، اس چیز کی قدر و منزلت کا دل میں بیٹھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انگریز ہیں یا غیر مسلم جو ہیں، وہ والدین کی قدر اس لیے کرتے ہوں گے کہ ان کا والد ہے، اس سے بڑا ہے، اس کی خون کا یہ حصہ ہے، اس کی والدہ کا یہ گھر والا ہے، کہ ماں کی وہ عزت اس لیے کرتے ہوں گے ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، یا ماں کا بھی وہ ثواب کا کھاتا یا اس طرح کا معاملہ نہیں۔ اسلام ایک ایسا نور ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کے صدقے اسلام میں جو باپ کی، جو ماں کی قدر رکھی ہے، اللہ نے خود مقرر فرمائی ہے۔ باپ کی عزت کرو گے تو رب راضی ہوگا، ماں کی حرمت کی پر پیرا دو گے، ماں کی عزت کرو گے، خدمت کرو گے، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تب جب ہمیں پتہ چلا وبالوالدین احسان، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور ایک جگہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ جو فرمایا کہ شرک سے بچو، شرک جو ہے معذور ہے، دوسری جو قرآن میں، لیکن اگلی بات ہے کہ ارشاد فرمایا شرک کے بچنے کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو شرک کے سے بچنا یہ بھی سب سے بڑا ثواب ہے، اور اس کے بعد اگر ثواب ہے تو والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جب ہم نے یہ آیات مبارکہ پڑھی قرآن میں اور حدیث میں، والدین کی قدر و منزلت کے بارے میں، ان کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ والدین کو گالی نہیں دینی چاہیے، ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں پتہ چلا کہ ہم والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ چلا کہ ہم والدین کی خدمت کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، ہمیں پتہ چلا کہ والدین کا احترام کریں گے تو اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ قدر و منزلت ہمیں قرآن نے بتائی۔ اسی طرح آج ہم نے جو ٹاپک چوز کیا، موجودہ حالات میں 14 اگست جو پچھلے دنوں گزرا، پاکستان ہمارے وجود میں آیا ہے،
اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 27ویں شب رات کے آخری پہر پاکستان جو ہے جمعہ اور جمعرات کے درمیان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان ایک زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک اسلامی نظریے کا نام ہے، اور یہ نظریہ وہی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر 1400 سال پہلے عرب کے اس ملک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی نظریے کے بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہی سوال قائد اعظم سے پشاور کانفرنس میں جب کیا گیا تھا، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ پاکستان اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، پاکستان زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ پاکستان ایک اسلامک ریسرچ لیبارٹری ہوگی جہاں پر ہم پاکستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ کریں گے۔ ٹکڑے کا نام نہیں، پہلی بات یہ رکھنی ہے کہ پاکستان سندھ، پنجاب، KPK، بلوچستان، ان علاقوں کا نام پاکستان نہیں بلکہ پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، اور اس نظریے کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ نمبر 2، آج یہ جو بات آپ سے میں یہ گزارشات عرض کروں گا، اس کی سراسر بنیاد یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کی عوام کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے، اکسانے کے لیے، یوم سیاہ منانے کے لیے کئی ایجنٹ پاکستان مخالف قوتیں، مسلمان مخالف قوتیں دن بہ دن وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں، اور ہماری بہت سی نوجوان نسل وہ ان کی باتوں میں آ کر پاکستان مرد آباد کے استغفر اللہ نعرے لگا رہے ہیں، یوم سیاہ کے طور پر 14 اگست کو منا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بک بکارے کر رہے ہیں، ہماری عوام کو اکسا رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو ہوش ہی نہیں کہ جس ملک کو ہم گالیاں دے رہے ہیں یہ ملک ہمیں اللہ عز و جل نے سرکار کے ہاتھوں سے عطا فرمایا، سرکار کے ہاتھوں سے اس ملک کو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہم جو ہیں صاحبان ممبر، ہمارا یہ اخلاقی بھی، شرعی بھی، ریاست کے اعتبار سے بھی، اور ایک شہری ہونے کے اعتبار سے بھی، اور بڑی بات یہ کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم امت کو ٹوٹنے نہ دیں بلکہ ان کو جوڑنے کی طرف لے کر جائیں، امت کو ملائیں، امت واحدہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جس کو اللہ عز و جل نے لوگوں کے لیے نکالا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ ہمارا یہ ملک آزاد کشمیر، ویسے آزاد کا لفظ میں ساتھ نہیں لگاتا ہوتا کیونکہ وہ جو جس پر قبضہ کیا گیا ہے، وہ جو جس پر انڈیا کا قبضہ ہے وہ، اور یہ جس پر چائنا کا قبضہ ہے وہ بھی، گلگت بلتستان اور یہ علاقہ، یہ کشمیر وہ علیحدہ نہیں، گلگت بلتستان بھی علیحدہ نہیں، اقصی چین بھی علیحدہ نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں یہ اپنے پورے کشمیر کی بات کر رہا ہوں، اس میں مرپور بھی شامل، اس میں مظفر آباد بھی شامل، اس میں سری نگر بھی شامل ہے، اس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے۔ یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں بلکہ میں ان چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں اس پاکستان کے بارے میں مرد آباد کا نعرہ کیسے لگاؤں، اس کا یوم سیاہ اس کے حوالے سے کیسے مناؤں، اس کے بارے میں میں کیسے بکواس کروں، پاکستان کے بارے میں میں کیسے کہوں کہ وہ جو ہے وہ ظالم ہے، یا انہوں نے جو ہے یہ کر دیا وہ کر دیا۔
جس پاکستان کے بننے کا خواب ہمارے کشمیری جوان علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، علامہ اقبال کو جانتے ہیں سارے؟ جانتے ہیں نا؟ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہتے ہیں، مفکر پاکستان کہتے ہیں، مصور پاکستان کہتے ہیں. وہ ہستی کہ جس کی اگرچہ داڑھی نہیں تھی، میر علی شاہ جیسی ہستی بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے گھر کے دروازے تک جایا کرتے تھے. وہ مفکر پاکستان جس کا ایک ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ سرکار کے قدموں کے ساتھ تھا. مفکر پاکستان کو کہ جس سے جب پوچھا گیا روزگار فقیر میں ہے، روزگار فقیر میں آپ کے جو خادم خاص تھے علی بخش، وہ لکھتے ہیں کہ علامہ سے کسی نے پوچھا، علامہ وہ حدیث پڑھی ہے جب کون سی؟ کہا کہ سرکار پر ایک راوی کہتے ہیں حضرت علی یا حضرت عمر کہتے ہیں کہ مکہ کی گلیوں میں گھاٹیوں میں سرکار کے ساتھ گھومتا تھا. میں جس درخت کے پاس سے گزرتا، جس پتھر کے پاس سے گزرتا، وہ درخت بھی وہ پتھر بھی وہ کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، وہ سجدہ کرتے. علامہ بتاؤ یہ حدیث ہے؟ وہ جھک جاتے. علامہ بتاؤ کیا یہ حدیث مبارکہ ہے؟ سننا کیا کہتے ہیں، علامہ کا تعلق جو تھا وہ لاہور سے تھا. کیا کہتے ہیں، علامہ کا تعلق جو تھا وہ کراچی سے تھا. خدا کے بندو، پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے مخالف نعرہ لگانے سے پہلے سوچو کہ آج جو کراچی میں آزادی کی لوگ سانسیں لے رہے، اسلام آباد میں سانسیں لے رہے، وہ ملک، وہ مملکت خداداد، اس کی تصویر پیش کرنے والا ہمارا کشمیری علامہ محمد اقبال ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا، یہ درخت اور یہ پتھر بھی جھکے اور یہ سلام کرے، آؤ بات سن. تو دیکھتا ہے ظاہری نگاہ سے، میں دیکھتا ہوں دل کی نگاہ سے. ظاہری نگاہ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر تو عشق کی نگاہ سے دیکھے تو پورا جہاں تجھے سرکار کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان یہ ایک زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ ایک نظریے کا نام ہے. اس نظریے کا آسان لفظوں میں اگر ترجمہ کرے تو وہ نظریہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی. تو سوچو، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی سیاسی پارٹی سے اختلاف نہ رکھیں. ہمارے ادارے غلط ہو سکتے ہیں، ہماری سیاسی پارٹیز کی غلطیاں ہیں، ہمارے لیڈرز غلط ہو سکتے ہیں، ہماری بیوروکریسی میں ستم ہے، کمیاں ہیں، رشوت ہے، کرپشن ہے. ان کو ہزار گالی دو لیکن پاکستان کو ہرگز گالی نہ دو کہ پاکستان زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ یہ عطائے رب ہے اور تحفہ مصطفیٰ. آگے چل کر کیا تھا میں نے دوسری وجہ بتائی کہ پاکستان سے ہمیں محبت کیوں ہے، کہ پاکستان کا جو خواب ہے، پاکستان کا جو تصور ہے، یہ پیش کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، عظیم عاشق رسول، عظیم مفکر علامہ قلندر لاہوری، جس کے استقبال کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب گھر کے دہلیز تک جایا کرتے تھے. اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کا تصور جو ہے وہ پیش کیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں. اس میں آپ کے الفاظ موجود ہیں کہ سندھ اس وقت کے پی کے کا نام سرحد تھا، اس کو، پنجاب کو اور بلوچستان کو، یہ مسلم اکثریت علاقے ہیں، ان کو ملا کر
ایک علیحدہ اسلامی ریاست تشکیل دے دی جائے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس ریاست کو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے بنگال کا نام نہیں لیا، حالانکہ یہ جو انڈیا نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا ہوا گرداسپور اور بہت سے سرحدی علاقے جس پر انڈیا نے قبضہ کیا وہ پاکستان کا حصہ تھے، یہ تو ان یہودی ایجنٹوں کا معاملہ تھا، اس کمیشن کا معاملہ تھا جو ہے وہ سینٹرل کمیشن تھا، یا کیا نام تھا، اس نے جو ہے وہ ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ آپ نے بنگال کا نام نہیں لیا، کیونکہ علامہ کو اللہ عز و جل نے بصارت بھی عطا کی تھی، بصیرت بھی عطا کی تھی۔ پتا تھا کہ یہ بنگال علیحدہ ہو جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وصال تو 1937 یا 38 میں ہو گیا تھا، پاکستان تو بنا جا کر 47 میں، اور اس سے بھی پہلے محمد عبد القدیر بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم اسلامی مفکر عالم، آپ نے 1920 میں پاکستان کا جو ہے وہ نقشہ خود پیش کیا تھا۔ تو پاکستان سے محبت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اسی نظریے پر بنا ہے جس نظریے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی بنیاد رکھی تھی، ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے والے موجود تھے وہاں پر، محمد رسول اللہ کہنے والے موجود تھے۔ اور دوسری محبت کی وجہ یہ کہ پاکستان کا تصور پیش کرنے والی ہستی کا نام ہے علامہ اقبال، اور علامہ اقبال کا تعلق جو ہے وہ ہمارے علاقے کشمیر کے ساتھ ہے۔ تیسری وجہ تو جو ہے نا سب کی پاکستان جو بنا ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اکیلے بنایا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ عبد العلیم صدیقی شاہ احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم سفیر اسلام ہو۔ اعلیٰ حضرت کا خلیفہ قائد اعظم کے کہے پر پورے عالم اسلام میں گھوما اور جگہ جگہ یہ جا کر بتایا کہ یہ جو ملک پاکستان بننے والا ہے یہ کسی زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں، بلکہ جو نظریہ محمد علی نے پیش کیا ہے یہ وہی نظریہ ہے جو مدینہ کی ریاست میں سرکار نے پیش کیا تھا۔ آل انڈیا مسلم کانفرنس کا وہ جو اس میں شریک ہونے والے 500 آستانوں کے پیران اعظام، کتنے بڑے بڑے آستانوں کے پیران اعظام، 500 آستانے، جن میں پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ خود شامل تھے پیچھے، اور میں اگلی بات بتاتا ہوں کہ آپ نے وہاں پر کیا بات ارشاد فرمائی، جن میں زکوڑی شریف، جن میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ تعلق رکھنے والے آستانے بہت سے، جس میں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں 500 آستانوں کے پیران اعظام آل انڈیا سنی کانفرنس 1946 میں شریک ہوئے۔ سننا 5000 علماء کرام و مفتیان کرام شریک ہوئے تھے۔ آج ہم نے وہ بندہ جس کو شاید خود بسم اللہ پڑھنی ہے کلمہ شریف پڑھنا نہ آتا ہو، وہ ہمیں بتائے گا جی پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاؤ، ہم لگانے دیتے ہیں کسی کو؟ یہ مملکت پاکستان مملکت خدا داد، خدا داد کا مطلب ہوتا ہے خدا کی عطا کی ہوئی۔ 500 آستانوں کے پیر، 5000 علماء کرام و مفتیان کرام اس جلسے میں شریک تھے، جس میں آزاد مملکت پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی اور سب نے حمایت کا اعلان کیا، اور وہاں پر سجید پر کھڑے ہو کر پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا لوگو تم محمد علی جناح کو ایک داڑھی منڈا دیتے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت جی آپ اتنے بڑے آستانے کے پیر ہو کر، اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے مفتی ہو کر ایک داڑھی منڈا جو کوٹ میں ہے پتلون میں ہے اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ محمد علی جناح کو کیوں آگے رکھتے ہیں؟ آپ نے اس نے تو داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی، یہ تو اسلامی لباس بھی نہیں پہنتا۔
اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا تمہاری نظروں میں وہ داڑھی منڈا، تمہاری نظروں میں کوٹ پتلون پہننے والا، تمہاری نظروں میں وہ ایک انگلش لباس پہننے والا جس کو اردو بھی نہیں آتی، تم یہ دیکھتے ہو اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ محمد علی جناح اللہ کا ایک بہت بڑا ولی ہے۔ ارے مجھے نہیں آپ نے کہا یہ تو معاملہ ہے اس کا، جب نماز پڑھانے کی باری آئے گی تو امامت کا جو مسئلہ ہے وہ ہم ہی سنبھالیں گے، امامت کا جو مسئلہ ہے یہ ہم ہی سنبھالیں گے، نماز پڑھانے کی باری ہے وہ ہم کریں گے، لیکن جب امت کی امامت کا معاملہ یعنی سیاسی لحاظ سے یہ معاملہ آئے گا تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو آگے کریں گے کہ پورے ہندوستان میں 10 کروڑ مسلمان جس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں وہ محمد علی جناح ہی ہے۔ جب قائد اعظم کو محمد علی جماعت علی شاہ صاحب نے تحفہ دیا مسلح، تسبیح، لوٹا بھی دیا، تو آپ نے خط کے ذریعے پوچھا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ 3 چیزیں میں نے دی کیوں ہیں؟ قائد اعظم نے اس وقت کہا تھا مجھے پتا ہے، لوٹے میں پانی ڈال کر وضو کروں گا، مصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، جس پاکستان کی تحریک کے لیے میں تگ و دو کر رہا ہوں قرآن کے مطابق اس کے قوانین بھی بنواؤں گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہ جو یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں یا بچے بیٹھے ہیں یا بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی راجہ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ ہماری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد دنیا کی واحد ریاست ہے جو رنگ کی بنیاد پر نہیں بنی، نسل کی بنیاد پر نہیں بنی، علاقے کی بنیاد پر نہیں بنی، یہ واحد ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بنی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمان آج بھی تو بہت ساری کتابوں کے اعلانات، مشاہدات یا آپ کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں، قائد اعظم کا مسلک اٹھا کر دیکھتے ہیں، مختلف کتب۔ آپ نے خود کہا کہ خدا کی قسم یہ آخری دنوں میں جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، چند لمحے یا 1 دن شاید پہلے آپ نے کہا خدا کی قسم پاکستان کی ریاست مارز وجود میں ہرگز نہ آتی اگر اس میں سرکار کا فیضان شامل نہ ہوتا۔ سبحان، آپ کے یہ الفاظ موجود ہے کتب میں۔ آپ نے کہا کہ جب آپ ناراض ہو کر یہاں کے لوگوں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے اور لوگوں کی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کی وجہ سے آپ دل برداشتہ ہو گئے، جب انگلستان چلیں گے تو آپ کا بیان ہو چکا۔ آپ کہتے ہیں میں ایک رات سویا ہوا، آپ واپس کیسے آئے؟ علامہ اقبال جو ہمارا یہاں کشمیر کا بندہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کو انگلستان سے واپس انگلینڈ سے بلا رہا ہے کہ یہاں پر آ کر تم نے مملکت پاکستان کے لیے تقوی کرنی، تو ہم پاکستان مرد آباد کا کیسے نعرہ لگائیں کہ جس کی بنیادوں میں تصور موجود ہے تو ہمارے علامہ اقبال کا موجود ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ میں رات سویا ہوا تھا، مجھے لگا کہ میری چارپائی کو یا میرے پلنگ کو کسی نے ٹھوکر ماری، کہتے میں سمجھا زلزلہ، کروٹ بدلی، لیٹ گیا۔ دوبارہ یہ کتب میں یہ باتیں موجود ہیں، میں نے سمجھا زلزلہ آیا، دل کروٹ بدلی میں لیٹ گیا، پھر ہوا، پھر میں نے سمجھا کہ کیا وجہ ہے، میری چارپائی کو یا پلنگ کو کسی نے ٹھوکر ماری ہے، ہلایا میں سو گیا۔ تیسری مرتبہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا کمرہ جو ہے وہ انتہائی معطر خوشبوئیں آ رہی اور سامنے ایک انتہائی خوبصورت شخصیت کھڑی۔ ارشاد فرمایا محمد علی جناح تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور برے صغیر میں میری امت کو تیری ضرورت ہے، وہاں پر جا کر میری امت کی باغ ڈور سنبھال اور جس ملک کے لیے تگ و دو کر رہا تھا وہی کر۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں یہ فرمان سن کر میں ادھر واپس آیا تھا، ہماری
میں جو پاکستان کی محبت ہے وہ زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے نہیں ہے. پاکستان سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے. نواب افضل اس کے بیٹے کا انٹرویو یا اس کے پوتے کا انٹرویو میں نے خود سنا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بلوچستان کے بہت سے علاقے سن 1954 میں یہ پاکستان میں شامل ہوئے. نواب افضل میں سے سب سے جو زیادہ جو ضدی قسم کا بندہ تھا وہ نہیں الحاق کا اعلان کر رہا تھا. تو اس کا بیٹا یا پوتا میں نے اس کا لائیو انٹرویو سنا، یعنی اس کا انٹرویو سنا میں نے. وہ کہتا ہے کہ ان کی ضد یہ تھی کہ نہیں شامل ہونا پاکستان کے ساتھ، ہمیں رہتا رہنا. تو میرے باپ یا دادا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا تجھے بروز قیامت میں اپنی شفاعت نہیں دوں گا اگر تو نے پاکستان کے ساتھ ملنے کا اعلان نہ کیا. اس ملک کی رگوں میں، اس ملک کی بنیادوں میں آپ کو پتا ہے 30-40 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنے خون کی آبیاری کی. 2 کروڑ لوگوں نے اپنا گھر پر چھوڑا. 1-1.5 لاکھ عورتوں نے اپنی عزتوں کا نذرانہ دیا. میں پاکستان کے بارے میں مرد آباد کا نعرہ کیسے لگاؤں کہ جس ملک کی بنیادوں کے لیے کلمہ پڑھنے والوں نے اپنی گردنیں بچھائی اور جس کا سراسر ہمارے بزرگوں کی بشارتیں جس کے بارے میں موجود ہیں کہ جو پاکستان ہے یہ کوئی عام ملک نہیں، یہ زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ یہ عطائے رب ہے اور تحفہ مصطفیٰ ہے. آج مختلف جگہوں پر مجھے بڑی مایوسی پاکستان والے اگر آزاد کشمیر میں کوئی فسادات کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں. مثال دے تو یہ 15ویں ترمیم کا معاملہ یا اس کے تشخص خراب کرنے کا معاملہ، میں کہتا ہوں قانون پر بات کرو، غلط قانون کو گالیاں دو. کوئی بیوروکریسی والا کھانا خراب کرتا ہے تو اس کا کھانا خراب کرنے کی کوشش کرو، اس کو مرد آباد کرو. کوئی سیاسی لیڈر ان کا کوئی اس طرح کی بکواس کرتا ہے تو اس کو جواب دو. خدا را پاکستان کو گالی مت دو. اس کے بارے میں بزرگوں کا یہ فرمان موجود ہے کہ اس کا حال پاکستان کا حال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا سا ہے. جن لوگوں نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، نقصان پہنچایا یا ارادہ کیا، اللہ عز و جل نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. ہماری یہ جو نسل ہے، نوجوان نسل، یہ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب یہ دیکھ کر اپنے ذہن تبدیل نہ کیا کرو. خدا کے بندو اتھینٹک باتیں ہمیں پتا ہے. میں نے پہلے شروع میں ہی کہا ہے گلگت بلتستان یہ ہمارا کشمیر، دوسرا جو جس پر قبضہ کیا گیا وہ اقصی چین کے علاقے ہمارے کشمیر کا حصہ ہے اور یہ رہیں گے انشاءاللہ. لیکن کشمیر کی محبت کی آڑ میں شرمگیر لوگوں کو ہم پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کہ جس طرح ہمیں کشمیر سے محبت ہے کلمے کی بنا پر، پاکستان سے بھی محبت ہے کلمے کی بنا پر. کشمیر سے ہمیں محبت ہے، آپ پاکستان کا لفظ استعمال کریں. پاکستان یہ ایک لفظ نہیں، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ. کتنے لفظوں کا؟ سارے بولے کتنے لفظوں کا؟ آپ کو پتا ہوگا، میں نے یہاں پر کئی مرتبہ بتایا کہ پاکستان ہے، اس کو مدینہ ثانی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مدینہ اول تو وہ ہے نا سرکار نے ظاہری حیات طیبہ نے جس کی بنیاد کلمے کے نام پر رکھی تھی. اور مدینہ ثانی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال ظاہری کے بعد، وفات ظاہری کے بعد کلمے کی بنیاد پر جس ملک کی بنیاد رکھی تھی کلمے کی بنیاد پر، وہ مدینہ ثانی پاکستان ہے. اس کو مدینہ ثانی کہتے ہیں. کوئی مانے نہ مانے، میرا یہ ایمان اور یقین ہے. پھر دوہراتا چلوں کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ زمین کا ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ وہی
نظریہ ہے جو سرکار نے مدینہ کی ریاست میں پیش کروایا، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں پاکستان سے محبت ہے تو اس نظریے کی بنیاد پر۔ پاکستان دو لفظوں کا مجموعہ ہے، پاک اور ستان۔ ستان کا مطلب ہوتا ہے شہر، پاکستان پاک شہر۔ ستان کا مطلب علاقے کو بھی علاقہ بھی ہوتا ہے، ستان کا مطلب شہر بھی ہوتا ہے، ستان کا مطلب جگہ بھی ہوتی ہے۔ پاکستان پاک علاقہ، پاکستان پاک شہر، پاکستان پاک ملک، پاکستان پاک رہنے کی جگہ۔ یہ مڈیر شریف ملک والے بزرگوں کے حالات میں آپ پڑھیں، سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہوں نے کی۔ پاکستان کا نام سب سے پہلے اگر کسی نے سنا ہے تو مڈیر شریف والے بزرگ صاحب مظاہر، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، انہوں نے سرکار کی زبان سے پہلی مرتبہ خواب میں پاکستان کا لفظ سنا۔ پاکستان کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے، یہ تو تھا اردو میں ترجمہ، پاک عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے طیب۔ کیا بنتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، سرکار کے مدینے کو۔ مدینہ کا مطلب ہے شہر، اور یہ مؤنث کا لفظ ہے، مؤنث لفظ ہے، اس کے آگے صفت لگاتے ہیں، طیبہ پاک۔ مدینہ طیبہ پاک شہر، مدینہ طیبہ مدینہ پاک، مدینہ طیبہ شہر جو پاک ہے، شہر یا علاقہ جو پاک ہے۔ اردو میں اگر مدینہ طیبہ کا ترجمہ کیا جائے تو پاک شہر بنتا ہے، اور پاکستان کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ پاک کا مطلب عربی میں طیبہ اور ستان کا مطلب عربی میں مدینہ۔ دونوں لفظوں کا اگر پاکستان کا ترجمہ عربی میں کیا جائے تو مدینہ طیبہ بنتا ہے، اور مدینہ طیبہ کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو پاکستان بنتا ہے۔ تو خدا را کسی بندے کی باتوں میں آ کر پاکستان مرد آباد کا نعرہ ہرگز مت لگانا۔ پاکستان بنا ہے یہ مٹنے کے لیے نہیں بنا ہے، بلکہ یہ قیامت تک آباد رہنے کے لیے بنا ہے۔ آپ ان کی بیوروکریسی کے حوالے سے بات کریں، ہمارے اندر مسائل پر قبضہ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ اگر ہماری جو ہے وہ معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، غلط ہے یہ۔ ہمارے تشخص کو اگر بدلنے کی کوشش کریں گے یہ غلط ہے، لیکن اس کی آڑ میں آپ ہندوؤں کو موقع مت دیں کہ وہ آپ کے نعروں کی آڑ میں عالمی سطح پر یہ آواز اٹھائے کہ یہ جو کشمیر والے ہیں یہ پاکستان سے بھی علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ مطلب وہ یہ تاثر کرنے کی نہ کوشش کریں کہ ہم انڈیا کے ساتھ مانت بھیجتے ہیں ہم پر۔ اس لیے اللہ عز و جل نے یہ جو آزاد ملک ہمیں عطا کیا ہے اس کی قدر، اس کا جو حلیہ بگڑا نا، سنیے گا، ہم لوگ کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ چور بازاری ہے، ہم کہتے ہیں کرپشن ہے، ہم کہتے ہیں رشوت ہے، کہتے ہیں نا سارے، بولے نا سارے، ہم کہتے ہیں یہاں پر بدامنی ہے، ہم کہتے ہیں یہاں پر انتشار ہے، ہم یہاں پر کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر میں ایک جگہ ایک پریزنٹیشن تھی، ایک مولانا صاحب کھڑے ہوئے، بڑے انگلش نام تھے، وہ بھی نئی نئی انگلش پڑھے تو زیادہ تر ہوتا ہے کہ وہ دماغ میں بھی چڑھ جاتی ہے۔ تو وہ پریزنٹیشن دے رہا تھا، بجائے اس کے کوئی اور کو موضوع ٹاپک لے تو اس نے کہا I don't like پاکستان، میں پاکستان کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے جی؟ سیام سب کے سامنے کہتا میں بیٹھا ہوا تھا، اس بات کے کم از کم تو 50 بندے دعا ہوئے، شاید ان میں سے یہاں پر نہیں بیٹھا، میں فرنٹ پر بیٹھا ہوا تھا، مطلب اس کی جواب میں تقریر کر رہا تھا، میں اس کے سامنے بیٹھا، اس نے کہا میں پاکستان کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ رزق بتاتا ہے، وجہ بتاتا ہے کیوں نہیں پسند کرتا جی؟ یہاں پر بدامنی ہے، یہاں پر انتشار ہے جی، یہاں پر فساد ہے جی، اس نے ہمیں کیا دیا؟
کے بارے میں بکواس کی تو میں زبان کھینچ لوں گا. کہتا آپ پڑھے لکھے ہو کر یہ کام کرتے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ میں پڑھا لکھا ہوں, اگر میں نے پڑھا نہ ہوتا تو تیری طرح میں بھی بکواس کر رہا ہوتا. میں نے اس سے پوچھا کہ پاکستان یہ مسجد ہے, میں اس کے ساتھ یہ مسجد آپ کو ٹنگے مارتی ہے بتائیں آپ. اور بولے نا کہ باہر اینٹیں پڑی ہوئی ہیں آپ کے سر میں, خود کو خود آ کر پڑیں گی. یہ ڈنڈا کوئی ادھر پڑا ہوگا تو یہ آپ کے سر میں بجے آ کر خود کو خود ہوگا یہ کام. تو بھائی اینٹیں اٹھا کر مارے گی تو لگے گی, ڈنڈا اٹھا کر مارے گی تو لگے گی نا. یہ مسجد کے ساتھ دیواروں کے ساتھ آپ ٹکریں ماریں گے, آپ ٹکر ماریں گے تو آپ کا سر پھٹے گا. یہ ہوگا نا معاملہ. پاکستان کسی کو کچھ نہیں کہتا. میں نے سے پوچھا آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ ہم لوگوں نے پاکستان کو, آزاد کشمیر کو انتشار دیا, فساد دیا. ہم لوگ ذاتی اگر یہ رشوت کی ہم بات کرتے ہیں, ہم رشوت دیتے ہیں تو کوئی لیتا ہے, ہم رشوت لیتے ہیں تو کوئی دیتا ہے. میری بات سن رہے ہیں سارے؟ ہم کرپشن کرتے ہیں تو ہوتی ہے نا. پاکستان یا آزاد کشمیر کی کو کیوں ہم کو ٹھہرائیں؟ ہم یہ حکومتیں ہم لے کر آتے ہیں تو یہ آتی ہیں, یا یہ خود کو خود تخت پر بیٹھ جاتے ہیں. اور میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم لوگ یہاں پر خود فساد پھیلاتے ہیں. آپ دور کی بات چھوڑیں, دور کی بات چھوڑیں, اپنے محلوں میں اپنے گھروں کا اندازہ کر دیں. کون کس کی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے, کون کس کا کتنا حق مار رہا ہے. آپ چھوڑیں اس بات کو بھی. اب ہم اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں اپنی جائیداد میں سے, بتائیں. میں نہیں کہنا سارے اس طرح کرتے ہیں, لیکن اکثر جو ایسے مثالی یہ دے دیا کام ختم. ہم لوگ اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں, بولے نا نہیں دیتے. اپنی بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں, نہیں دیتے. پوتیوں کو دیتے ہیں, نہیں دیتے. جب ہم خود گھروں میں قبضہ کر کے بیٹھے گئے تو ہم نے اپنے ملک کے حوالے سے بکواس کرتے ہوئے, اجتماعیت کے حوالے سے بکواس کرتے ہوئے 100 مرتبہ شرم آنی چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں خواجہ حسین جس کی لبا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن جب ہم پھولا پھرادی کریں نا تو اندر سے کٹا ہی نکلتا ہے. اس لیے یاد رکھیں, چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا. پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس خطے کے ساتھ نہیں, اس نظریے کے ساتھ نہیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.